دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو اسد علی بلوچ کا سلام۔ ناظرین، آپ تھم نیل پر پڑھ چکے ہوں گے کہ ہم بات کریں گے آزاد جموں کشمیر میں کہ اقتدار کی سمت جانے والی ٹرین میں سارے ہی سیاستدان سوار ہونا چاہتے ہیں، اور کیسے آزاد جموں کشمیر کی سیاست کو سرمایہ داروں نے ہائی جیک کر لیا ہے، یا پھر اب آزاد جموں کشمیر میں سیاست وہی کر سکتے ہیں جو کہ سرمایہ دار ہوں۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی جانب۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمیشہ سے انتخابی سیاست الیکٹیبلز کے گرد گھومتی رہی ہے کہ وہ تمام اشخاص یا وہ تمام سیاسی رہنما جو کہ پہلے کسی پارٹی یا پھر آزاد حیثیت میں بھی یہاں پر الیکٹ ہوتے رہے ہیں، وہ کون سی سیاسی جماعت میں جائیں گے اور ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ کس پارٹی کے ساتھ الائن ہوگا، اور پھر وہی پارٹی جو کہ اکثریت الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، وہی آزاد جموں کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ایسا دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ کئی الیکشنز میں۔ اور آزاد جموں کشمیر میں ایک فضا جو کچھ عرصے سے قائم ہوئی سردار تنویر الیاس کے پیپلز پارٹی میں شمولیت کے بعد، پھر ان کے بھائی جو ہیں وہ نون لیگ میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد کئی وزراء جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر اسمبلی کا حصہ بنے تھے، قانون ساز اسمبلی کا حصہ بنے تھے، اور اب وہ دیگر سیاسی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس پر بھی کافی جو ہے تبصرہ کیا جاتا رہا کہ ایسے سیاستدانوں کو پہلے اپنے پارٹی ٹکٹ سے استعفیٰ دینا چاہیے، نشستیں اپنی جو کہ وہ دوسری پارٹی کی طرف سے جیت کے آئے ہیں، اور پھر کسی دوسری پارٹی میں جانا چاہیے۔ لیکن ہم نے پہلے بھی اس بارے میں بات کی تھی کہ یہ جو ایک نظریہ ہے یہ وہاں پر نلیفائی ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان نے ہی یہ کہا تھا اپنی اوپننگ یا اپنی الیکٹ ہونے کے بعد کی پہلی سپیچ میں کہ میں بطور آزاد امیدوار جو ہے وہ وزیر اعظم منتخب ہوا ہوں، اور میں اپنے فارورڈ بلاک کے ساتھ وزیر اعظم منتخب ہوا ہوں۔ یعنی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر آئے تھے ان نے وہیں پر ہی اس بات کی مخالفت کر دی، اور پھر ایک ترمیم بھی ہم نے دیکھی تھی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، اور آزاد جموں کشمیر میں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی ایسی ٹرین پر سوار ہو جایا جائے، ٹرین سے مراد یہاں پر ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، کہ اس پر سوار ہوا جائے کہ جس کی زیادہ چانسز ہوں کہ وہ اگلی حکومت بنائے گی، تاکہ اگلی حکومت میں بھی ایک رول پلے کیا جا سکے، اور جن وزارتوں کو وہ ابھی سنبھال رہے ہیں انہی کو وہ کنٹینیو کر سکیں یا ان سے بہتر وزارتیں وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد جموں کشمیر میں ہمیشہ یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں سرمایہ داروں کا ایک بڑا حصہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں یہ باتیں کہی جاتی رہی تھیں کشمیر جو کونسل ہے اس کے بارے میں، اور اب آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، ویسے بھی سیاست میں جو ہے آپ کو کافی اپنی طرف سے بھی اخراجات کرنے پڑتے ہیں، لیکن جو ایک سیاسی ورکر گراس روٹ لیول سے ایک زمانے میں آزاد جموں کشمیر کی سیاست میں پنپتا ہوا آتا تھا، اب وہ سائیڈ لائن ہو جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کے ہی تحت جس کے پاس زیادہ سرمایہ ہے اسی کو پارٹی ٹکٹ ملتا ہے، اور پارٹی ٹکٹ ملنے کے بعد جو دیگر سیاسی ورکرز ہیں جو کہ گراس روٹ لیول سے آتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ذکر کرتے چلیں کہ اب بھی جو الیکٹیبلز ہیں انہی کی دوڑ جاری ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ الیکٹیبلز کون سی سیاسی جماعت میں زیادہ شامل ہوں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ دنوں میں جو صدر ریاست ہیں آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ان کے بارے میں بھی یہ بات کی جاتی رہی ہے کہ وہ انتخابات سے کچھ ماہ قبل یا پھر کچھ عرصہ پہلے کسی ایک سیاسی جماعت، اور زیادہ نام پیپلز پارٹی کا آ رہا تھا، کہ وہاں اس میں شمولیت اختیار کر لیں گے۔ اب دیکھنا ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں انتخابات سے قبل ہی جو یہ آخری سال ہے اس میں کافی جو ہے تناؤ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سیاسی طور پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اور وزیر اعظم نے بھی جب ان سے سوال کیا گیا ایک انٹرویو میں کہ آپ کیا اپنی نئی سیاسی جماعت بنائیں گے یا پھر آپ کسی پارٹی میں شامل ہوں گے، تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ الیکشن سے پہلے یا پھر حکومت کے آخری سال میں جو سیاسی انتخابی سرگرمیاں ہیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے، اور
ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے ساتھی ہیں وہ ایک ہی جگہ شامل ہوں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہوتا ہے. ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعدد وزراء پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے آزاد جموں کشمیر میں الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی. تو دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کون جیتتا ہے اور کون اگلی حکومت بنانے میں کامیاب ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد علی بلوچ کو دیجیے اپنے اس بلاگ سے اجازت. اللہ حافظ.